سجاد نے محنت مزدوری کر کے اپنے دو چھوٹے بھائیوں کو تعلیم دلوائی۔ ایک بھائی بینک مینیجر بن گیا جبکہ دوسرا ایک مشہور وکیل بن چکا تھا۔ سجاد کو کینسر ہوا تو وہ مالی مدد مانگنے کے لیے اپنے بھائی مینیجر کے پاس گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے بھائی کے دروازے پر گیا تو وکیل صاحب نے بھی مدد نہ کی۔ سجاد کو اپنے دونوں بھائیوں کے رویے پر بہت افسوس ہوا اور اسے وہ دن یاد آیا جب اس کے بھائی اسکول میں پڑھتے تھے اور مہنگے اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے سجاد دن رات مزدوری کرتا۔ اینٹیں اٹھانے سے اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے۔ خیر دونوں بھائیوں سے مایوس ہو کر وہ گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو وصیت کی کہ میری مرض روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اگر کل کو میری وفات ہو جائے تو کسی سے کفن یا پیسے لینے کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں نے زندگی میں میری مدد نہ کی، میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ان کے پیسوں سے یا ان کے کفن سے مجھے قبر میں اتارا جائے۔ تقریباً 25 دن بعد سجاد کی وفات ہوئی تو بیوی نے وصیت کے مطابق صندوق میں سے پرانا سا کرتا نکالا اور کفن کی بجائے اپنے شوہر کو وہ کرتا پہنا دیا۔ سجاد کے دونوں بھائی کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے آئے تو اس کی بیوی نے فوراً وہ دن سجاد بھلا کیسے بھول سکتا تھا جب اسے بتایا گیا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ سجاد کا باپ ایک کمپنی میں ملازم تھا، پہاڑوں کو کاٹ کر تانبا نکالتی تھی وہ کمپنی۔ وہ جفاکش مزدور تھا جو دن رات محنت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ یہ حادثہ غلام باز کے ساتھ رات کے وقت پیش آیا تھا جب اس کی ٹیم تانبا نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ ایک کان کے اندر گھسے تھے کہ ایک بھاری پتھر کان کے آگے آ گیا۔ غلام عباس سمیت 4 مزدور اندر پھنس چکے تھے اور 4 گھنٹے مسلسل کوشش کے بعد ان کو نکالا گیا۔ 4 میں سے 3 مزدوروں کی وفات ہوئی جبکہ زخمی حالت میں غلام عباس کو ہسپتال لایا گیا۔ سجاد اس وقت گھر میں موجود تھا جب اسے فون کر کے بتایا گیا کہ اس کا باپ ہسپتال میں ہے، اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ سن کر سجاد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ گھر سے جانے لگا تو ماں اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، لیکن اس نے اپنی ماں کو کچھ نہ بتایا اور سیدھا بتائے گئے ہسپتال میں جا پہنچا۔ اس کا باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جب غلام عباس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ کچھ لمحوں کا مہمان ہے، تب اس نے اپنے بڑے بیٹے سجاد کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ بیٹا، مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ بیٹا، میں نے ساری زندگی شرافت میں گزاری، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ ہی دھوکہ دیا۔ بس اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ میرا یہ خواب تھا کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ میں نے تو تجھے پڑھانے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن تو نے سکول نہ جانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں سزا بھی دی، بہت مارا۔ میں تمہاری بھلائی چاہتا تھا، تمہیں پڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود تم ہمیشہ سکول سے دور رہے اور 8ویں جماعت سے آگے نہ پڑھ سکے۔ مگر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو ضرور پڑھانا۔ وہ سکول سے محبت کرتے ہیں، پڑھائی میں بھی کافی لائق ہیں، لہٰذا اپنے چھوٹے بھائیوں کو باپ بن کر پالنا، انہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ ادھورا خواب تم پورا کرو گے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ سجاد نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، مگر ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا۔ سجاد اپنے باپ کی جدائی پر بہت رویا۔ یہ ایک ناگہانی موت تھی جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ پڑھائی میں اتنا لائق نہیں تھا، اس لیے آگے نہ پڑھ سکا، مگر اس کے باپ نے جب بھی اس پر سختی کی تھی، اسے ڈنڈوں سے مارا تھا۔ وہ جھک کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی بھی باپ کے سامنے اف تک نہ کی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی عزت کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ دن رات مزدوری کرتا ہے، لہٰذا رات کے وقت جب اس کا باپ نیند کی حالت میں ہوتا تھا، وہ اپنے باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا، وہ اپنے باپ کے پیر دباتا تو اس کا باپ نیند سے بیدار ہو جاتا۔ غلام عباس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ سجاد میرا وفادار ہے، میرا سب سے اچھا بیٹا ہے۔ کاش وہ پڑھ لکھ جاتا، مگر شاید قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ لیکن وہ اپنے چھوٹے بیٹوں سے اس بات کی امید رکھتا تھا کہ وہ پڑھائی میں آگے آئیں گے۔ سجاد نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا اور ان کو ضرور پڑھاؤں گا۔ اس نے اپنے والد کی تدفین کری، پھر وہ کافی دیر تک اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا روتا رہا،
لوگوں نے کوشش کی کہ اسے ساتھ لے جائیں، لیکن سجاد نے تمام لوگوں سے درخواست کی کہ میں کچھ لمحے یہاں اکیلے رہنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر اکیلا اپنے باپ کے ساتھ رہنے دو۔ لوگ واپس چلے گئے، لیکن سجاد قبرستان میں بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں سہیل اور فیصل کو گلے سے لگایا، ان سے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سہیل اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جبکہ فیصل 6ٹھی جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کچھ عرصہ وہ سکول نہ جا سکے کیونکہ وہ اپنے والد کی وفات پر گہرے رنج و غم میں مبتلا تھے، مگر اس کے بعد سجاد اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ سکول گیا، ماسٹر صاحب سے بات کی، انہیں بتایا کہ میرے بھائی اپنے باپ کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کچھ دنوں تک وہ سکول نہ آ سکے، لیکن اب وہ کبھی چھٹی نہیں کریں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے ماسٹر صاحب کو یہ بھی بتایا کہ میرے باپ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میرے یہ دونوں بھائی تعلیمی میدان میں آگے آ جائیں، اور میں اپنے والد کی یہ ادھوری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے سجاد سے یہی کہا کہ تمہارے بھائی پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دلچسپی سے وہ پڑھتے ہیں، مجبوری کی حالت میں چھٹی کرتے ہیں، ورنہ یہ بچے کبھی چھٹی نہیں کرتے، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ اگر یہ اسی طرح لگن محنت سے پڑھتے رہے اور کام کرتے رہے تو ایک نہ ایک دن اپنے باپ کی یہ خواہش پوری کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ سجاد کو یہ جان کر کافی خوشی ہوئی، بھائیوں کی طرف سے وہ مطمئن تھا، لیکن اب اپنی ماں کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ اچانک اپنے والد کی وفات کی وجہ سے اس کی ماں صدمے میں تھی۔ سجاد اپنے بھائیوں کو سنبھال رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی سہارا بن رہا تھا۔ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا کھلاتا تھا۔ کئی دن تک اس کی ماں ہسپتال میں رہی، پھر جب وہ گھر آئی تب بھی اس نے ماں کی بھرپور خدمت کی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ ماں کے کمرے میں آتا تھا، اسے دودھ پیش کرتا تھا، اس کے پاؤں دباتا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے یہی کہتا کہ مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ ابا تو مجھے خدمت کا موقع نہیں دیتے تھے اور ناراض رہتے تھے، اور جب وہ سو جاتے تب نیند کی حالت میں میں اس کے پیر دباتا تھا، جس سے مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ اس کی ماں شفقت سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور روتے ہوئے یہی کہتی کہ بیٹا تو میرا فخر ہے، فخر، تو میرا سب سے اچھا بیٹا ہے، تیرا باپ تم پر راضی تھا اور میں بھی تم پر راضی ہوں، بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں اور ایسی آزمائشیں آتی ہیں جن میں انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کے اپنے اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ تمہارے بھائی جن سے تم اتنی محبت کرتے ہو ان کے دلوں میں بھی تمہارے لیے محبت اور احترام جاری رہے، اور وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ تو اپنے بھائیوں کے لیے کتنا مہربان ہے اور قربانیاں دے رہا ہے۔ سجاد نے اپنی ماں سے یہی کہا کہ ماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے دونوں بھائی بہت اچھے ہیں، جب یہ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں گے تب میں شہزادوں کی سی زندگی گزاروں گا، مگر ان کی پڑھائی تک میں اپنی یہ محنت جاری رکھوں گا، جب تک یہ تعلیم مکمل نہیں کر لیتے میں چین سے بالکل نہیں بیٹھوں گا۔ یہ جمعہ کی رات تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کے کمرے میں آیا اور پھر آواز دے کر ماں سے کہنے لگا کہ ماں جی اٹھ جائیں، فجر کی اذان ہو چکی ہے، نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ کو میں نے دوائی بھی دینی ہے۔ 2 سے 3 بار اس نے ماں کو آواز دی، لیکن اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑا سا وہ پریشان ہوا اور پھر ہاتھ سے ماں کو جگانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ماں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ فجر کے وقت ہی وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ باپ کی وفات کے 2 ماہ بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ محلے والے اس کے گھر میں جمع ہونے لگے۔ محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ماں کی وفات ہو چکی ہے اور وہ ماں کے سرہانے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ لوگوں نے اسے سنبھالا، پھر ماں کی میت سے دور لے گئے۔ ماں کی وفات کے بعد سجاد اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے سر پر آسمان نہیں، اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اندر سے خالی ہو چکا ہے، بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ ان حالات میں بھی وہ اپنے دونوں بھائیوں کو سنبھال رہا تھا، ہمیشہ ان کو تسلی دیتا کہ تم لوگ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں،
تمہارا باپ بھی میں ہوں اور ماں بھی میں خود ہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گا تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں بھائی سہیل اور فیصل اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے تھے جن کا اتنا اچھا بھائی تھا جو ان کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ سجاد نے اپنے بھائیوں کی خاطر مزدوری کرنا شروع کی۔ شروع میں تو وہ مزدور تھا، لیکن پھر خود مستری بن گیا، مکانات کی تعمیر کرنے لگا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، مگر چونکہ وہ جوان تھا اس لیے اپنے بھائیوں کی خاطر یہ کام کر رہا تھا۔ بھائیوں کی پڑھائی کے لیے اور ٹیوشن کی فیس کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے اسے اضافی وقت بھی لگ رہا تھا۔ ٹھیکیدار اس پر حیران تھا۔ کبھی کبھی ٹھیکیدار ان سے کہتا کہ تم انسان ہو یا پھر مشین؟ میرے خیال میں 8 گھنٹے مزدوری بہت زیادہ ہے، لیکن تم رات گئے تک کام کرتے ہو۔ تھوڑا آرام کر لیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ جس پر اس نے ٹھیکیدار کو بتایا کہ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ رات 11 بجے تک وہ ایک مکان کی تعمیر کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مزدوروں کو دیکھا جو کافی تھک چکے تھے، اور مزدوروں کی خاطر اس نے کام بند کیا۔ وہ واپس گھر آ رہا تھا جب اس نے ایک عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکی ویران سڑک پر بھاگ رہی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے آپ کو کھیت میں چھپا لیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد 3 شخص جو اس لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے وہ لڑکی کو تلاش کرتے ہوئے سامنے آئے۔ انہوں نے سجاد سے بھی پوچھا کہ ایک لڑکی ہے جس نے سرخ لباس پہنا ہے، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ سجاد نے جھوٹ بولا اور کہا، ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ سامنے جو کچا رستہ ہے وہ اس کی طرف جا رہی تھی اور تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی سنا تو اس کچے رستے کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب وہ کافی دور چلے گئے تب سجاد اس لڑکی کے قریب آیا اور آواز دے کر کہا کہ فصل سے باہر آ جاؤ کیونکہ وہ چلے گئے ہیں۔ وہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی، پسینے سے شرابور تھی۔ یہ ایک 22 سالہ لڑکی تھی جو بہت حسین و جمیل تھی۔ سجاد اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور یہ تمہارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ لڑکی نے کانپتے ہوئے انہیں بتایا کہ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، میں آپ کو سب تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی، مگر فی الحال مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے پناہ دے دیں تو زندگی بھر آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، بس ایک رات کی پناہ دے دیں۔ سجاد اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا جبکہ اس کے دونوں بھائی اس وقت سو رہے تھے۔ لڑکی نے بتایا کہ میرا نام خوشبو ہے، میں جھگی میں رہنے والی ہوں۔ سر پر چوڑیوں کا چھبا اٹھا کر گھر گھر جاتی تھی، چوڑیاں فروخت کرتی تھی۔ ایک دن جھگی میں کچھ لوگ آئے، میرے باپ اور بھائی سے وہ گفتگو کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو دوسری جھگی میں بھیج دیا۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، مگر ان کی گفتگو میری ماں بڑے ہی غور سے سن رہی تھی، بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے میری ماں ان کی گفتگو سنتی گئی اس کے چہرے کا رنگ اترتا جا رہا تھا۔ بعد میں میری ماں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ تمہارے خریدار تھے، تیرا بے غیرت باپ اور بھائی تیرا سودا کر رہا تھا، انہوں نے تمہاری قیمت 5 لاکھ لگائی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس بات پر بالکل یقین نہیں آیا کہ کوئی سگا باپ بھی اپنی بیٹی کو فروخت کر سکتا ہے۔ مانا کہ ہم جھگی والے ہیں، لیکن میں ان کی بیٹی تھی، میں بھی انسان تھی، کوئی بھیڑ بکری تو نہیں تھی جو میرا سودا طے کر رہے تھے۔ یہ سن کر میں کافی پریشان ہوئی اور رونے لگی۔ میری ماں نے مجھے چپ کرایا اور کہا کہ فکر نہ کرو، تمہاری ماں تمہاری مدد ضرور کرے گی، مگر تم ایسے ظاہر کرو کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، کیونکہ اگر تو نے اپنے والد اور بھائی کے سامنے روئی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم ان کے ارادوں سے آگاہ ہو چکے ہیں یا پھر ہم نے ان کی بات سن لی ہے۔ لہٰذا بالکل نارمل ہو جاؤ، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ مجھے تمہارے باپ اور بھائی پر پہلے ہی شک تھا اور میں ان کے ارادوں سے واقف تھی کہ یہ لوگ اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ ماں میرے لیے پریشان تھی، اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ میری بیٹی اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں میرے سوا، تو وہ اپنی بیٹی کو کس کے حوالے کرے گی؟ جب کہ وہ اپنے باپ اور بھائی سے محفوظ نہیں تو پھر کہاں جائے گی؟ یہ رات میری اور میری ماں کی مشکل ترین رات تھی۔ میں ساری رات سو نہ سکی۔ میری ماں پھر ساری رات میرے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی اور باپ کے شر سے محفوظ رکھے۔ معاہدے کے مطابق انہوں نے آدھی رقم میرے باپ کو ایڈوانس دی تھی اور آدھی رقم یعنی 2.5 لاکھ روپے انہوں نے اگلی رات میرے باپ اور بھائی کو دینے تھے۔ جس رات
وہ لوگ ان اجنبیوں کے مجھے حوالے کر دیتے۔ ماں چونکہ اس سارے منصوبے سے واقف تھی، لہٰذا اگلی رات ان کے آنے سے پہلے ہی ماں نے مجھے گھر سے فرار کا راستہ دکھایا، روتے ہوئے مجھے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹی، ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، لہٰذا تو اللہ کے حوالے۔ میری بیٹی، تو ہمیشہ گناہوں سے پاک رہی، کسی اجنبی کی طرف نہ دیکھا، حلال کھایا، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ ماں نے دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا، جبکہ جاتے وقت وہ رو رہی تھی۔ اس نے جھگی کی پچھلی طرف سے مجھے راستہ دکھایا اور کہا کہ بھاگ جاؤ۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی میرے بھائی اور والد کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں نے مجھے فرار کر دیا۔ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ماں کو مار دیا یا نہیں، میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ میرا پیچھا کرنے لگے۔ میرا چچا، بھائی اور باپ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں ایک ویران جگہ پر آئی، فصل میں اپنے آپ کو چھپا لیا اور باقی کی کہانی آپ جانتے ہیں۔ سجاد نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ خوشبو نے رو کر کہا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ ہی اس دنیا میں میرا کوئی اپنا ہے۔ میں ماں کے پاس بھی واپس نہیں جا سکتی کیونکہ وہ مجھے فروخت کر دیں گے۔ سجاد تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر خوشبو سے کہا کہ مجھ سے نکاح کرو گی، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ خوشبو نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر آپ میرے شوہر بن گئے، میں تو آپ کے لائق بھی نہیں۔ سجاد نے کہا کہ ایسی بات نہیں، میں بھی تمہاری طرح کا عام آدمی ہوں، کوئی مالدار نہیں۔ صبح ہوتے ہی سجاد نے خوشبو سے نکاح کیا، مگر وہ خوشبو کو تلاش کرتے ہوئے سجاد کے گھر بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ سجاد کو دھمکی دے رہے تھے کہ خوشبو کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے اور تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ سجاد ان کی دھمکی میں نہ آیا اور ٹھیکیدار کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ ٹھیکیدار نے سجاد کو تسلی دی کہ ایک پولیس انسپکٹر میرا دوست ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ ٹھیکیدار کی مدد کے ذریعے ان تینوں کو گرفتار کروایا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد خوشبو نے سکھ کا سانس لیا اور پھر خوشبو نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ محلے کے لوگ جانتے تھے کہ خوشبو اور اس کی ماں جھگی والے ہیں اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، مگر سجاد نے انہیں عزت دی اور سجاد یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس اس کا کردار ہے جو اسے چھوٹا یا بڑا بناتا ہے۔ سجاد نے محنت جاری رکھی اور وہ خوش تھا کہ خوشبو کی صورت میں اسے اچھی ساتھی مل چکی تھی۔ سجاد کی محنت رنگ لائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں بھائی اپنی کلاسز میں ٹاپ کرتے رہے اور یوں ان کی تعلیم مکمل ہوئی۔ اس کا ایک بھائی سہیل بینک مینیجر کی پوسٹ پر بھرتی ہوا۔ یہ دن سجاد کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کا دوسرا بھائی فیصل، اس نے LLB مکمل کی اور پھر ایک کامیاب وکیل بن گیا۔ دونوں بھائیوں کے اچھے اچھے خاندانوں میں رشتے ہوئے، مگر جب محلے والوں نے سہیل کی بیوی کو بتایا کہ سجاد کی بیوی ایک جھگی میں رہنے والی عورت ہے تو اس کا رویہ خوشبو اور اس کی ماں سے بالکل خراب ہو گیا۔ سمرین نے اپنے شوہر سہیل سے بات کی اور اسے کہا کہ ہم اس گھر میں اب نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے خاندان کا ایک نام ہے، مرتبہ ہے۔ جب ہمارے خاندان والوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم جھگی والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر انہیں بھی غصہ آئے گا اور ہمارے خاندان کی بدنامی ہوگی، لہٰذا آپ ابھی سے الگ رہائش کا بندوبست کریں۔ سہیل نے ایک الگ گھر کرائے پر لیا اور اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہوا۔ اس کے بعد فیصل کی بیوی نے بھی اپنے شوہر پر زور دیا کہ میرا خاندان بھی کسی سے کم نہیں، ایسی عورت اور اس کی ماں کے ساتھ ہم بھلا کیسے رہ سکتے ہیں جنہوں نے آدھے سے زیادہ زندگی جھگی میں گزاری ہو۔ فیصل بھی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے چلتا بنا۔ شروع میں وہ کرائے کے مکان میں رہے، لیکن کیونکہ پیسوں کی ریل پیل تھی، کافی دولت تھی ان کے پاس، لہٰذا انہوں نے اپنا گھر بھی خرید لیا۔ سجاد اب بیمار رہنے لگا تھا، دن بدن کمزور ہو رہا تھا، حتیٰ کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا۔ اس کی بیوی خوشبو کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے شوہر کے علاج پر لگا لیا۔ پھر ایک دن ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلا کہ سجاد کو بڑی آنت کا کینسر ہے اور اس کے علاج کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہے۔ سجاد اپنے بھائیوں سے ناراض تھا کیونکہ وہ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، حالانکہ سجاد نے انہیں منع کیا تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، مگر انہوں نے بڑے بھائی کی بات پر عمل نہ کیا۔
وہ جانتا تھا کہ ان کے دونوں بھائی اس کی مدد کر سکتے ہیں، دولت مند ہیں، لیکن وہ ان کے دروازے پر کبھی نہ گیا۔ خوشبو چونکہ اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، لہٰذا ہاتھ جوڑ کر اس نے اپنے شوہر کی منت کی کہ خدارا آپ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کی زندگی ہمارے لیے اہم ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کے پاس جائیں، ضد چھوڑ دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو کینسر ہے، علاج کے لیے ان سے مدد مانگیں۔ بیوی کی ضد پر سجاد اپنے بھائی سہیل کے پاس گیا، اپنا مسئلہ بتایا، لیکن سجاد حیران ہوا کہ جب سہیل نے مدد سے انکار کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اضافی رقم فی الحال نہیں، جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہوگا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ مگر یہ جھوٹا وعدہ تھا اور سجاد روتا ہوا وہاں سے واپس آیا۔ فیصل کے دروازے پر آیا تو اس نے بھی یہی کہا اور اپنی مجبوری بتائی۔ سجاد حیران تھا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے گھر بنا لیے، شہر میں کئی پلاٹ بھی خرید لیے، لیکن بھائی کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ کتنے کم ظرف لوگ ہیں یہ، اور میں ان کی خاطر خون پسینہ بہاتا رہا، مشقت کرتا رہا اور ان کی پڑھائی کے لیے محنت کرتا رہا۔ وہ اپنے بھائیوں سے مایوس ہو چکا تھا۔ روتا ہوا واپس گھر آیا اور اپنی بیوی خوشبو سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر میری وفات ہو جائے تو میرے بھائیوں یا محلے والوں سے کفن دفن اور پیسے لینے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک سادے سے کرتے میں دفن کر دینا، اور اگر مولوی صاحب ضد کرے کہ کفن ضروری ہے تو میری یہ تحریر ان کو دکھا دینا جو میں نے وصیت میں لکھوائی ہے، اور اس تحریر پر میرے دستخط موجود ہیں، اور تو میری بیوی ہے، میری وصیت پر ضرور عمل کرنا۔ میں نہیں چاہتا جن لوگوں نے میری زندگی میں مجھے فراموش کیا، میری مدد نہ کی، مرنے کے بعد میرے جنازے کے وارث بن جائیں اور مجھے کفن پہنائیں۔ خوشبو نے اپنے شوہر کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو رونے لگی۔ چند دن بعد سجاد کی وفات ہو گئی۔ بڑے بھائی کی وفات کی خبر سن کر اس کے دونوں بھائی دوڑے چلے آئے۔ اب وہ پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے بھائی کی مدد نہ کی، حالانکہ ان کا بھائی تو شدید بیمار تھا اور چند دن کا مہمان تھا۔ جب وہ کفن دفن کا انتظام کرنے لگے تو خوشبو آگے آئی اور اپنے شوہر کی وصیت دکھائی۔ خوشبو نے اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق ایک صندوق میں سے پرانا سا سفید رنگ کا کرتا نکالا اور غسل کے بعد مولوی صاحب سے کہا کہ میرے شوہر کو یہ پہنا دیں۔ اس کے بعد سجاد کی تدفین کی گئی۔ یہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب جنازہ تھا جو بغیر کفن کے تھا۔ سہیل اور فیصل اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ وہ اپنے محسن بھائی کو کھو چکے تھے، مگر اب پچھتانے سے کچھ بھی حاصل نہیں تھا۔ قدر کریں ان لوگوں کی، ان رشتوں کی جنہوں نے آپ سے وفا کی، آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا، کیونکہ جب آپ اپنے اپنوں کی قدر نہیں کرتے تو پھر تنہائی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔